بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو ورلڈ ویو وتھ سعدیہ افضال۔ اس وقت انڈین میڈیا بھی جب 2025 کی بات کرتا ہے، جب وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں 2025 میں انڈین ڈپلومیسی پہ، تو اس کو بہت ہی زیادہ ویک تصور کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی تجزیے اور تبصرے جاری ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو جو لمیٹیشنز نظر آ رہی ہیں اس وقت ایک اس خواب میں جو انڈیا نے دیکھا تھا، یا ایٹ لیسٹ جس کا دعویٰ کیا تھا کہ ہمارا گلوبل انفلوئنس بڑھتا چلا جا رہا ہے، اگر آپ دیکھیں تو وہ چیلنجز کی صورت میں زیادہ ابھر کے آیا ہے 2025 میں بھی۔ اور ابھی بھی بہت زیادہ ایسی سٹوریز ہر روز آپ کو منظر عام پر نظر آتی ہیں جو بھارت کا ایک دعویٰ، چاہے وہ نان الائنمنٹ کا تھا، چاہے وہ کسی بڑی پاور کے دباؤ میں نہ آنے کا تھا، چاہے وہ اسٹریٹجک اٹانومی کا تھا، وہ دعویٰ دھرے کا دھرا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اگر ابھی ہم پہلے بات کریں اس ریجن سے، ایران کے حوالے سے اوبیسلی ایک جو بہت زیادہ امپورٹنٹ اسٹریٹجک اہمیت کا حامل پروجیکٹ جو چاہ بہار پورٹ کا تھا، وہاں پہ اوبیسلی بھارت نے بہت سرمایہ کاری کی اور کہا کہ جناب ہم پاکستان کو بائی پاس کرتے ہوئے افغانستان تک، سینٹرل ایشیا تک ہماری رسائی جو ہے وہ ممکن ہوگی۔ لیکن پھر امریکہ کا جو ٹیرف بڑھانے کا ایک دھمکی کہہ لیجئے یا خوف کہہ لیجئے، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس پروجیکٹ کو بھی گیو اپ کرنا پڑا، جس میں انڈیا کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں اپوزیشن پارٹیز کی طرف سے اور میڈیا کریٹکس جو ہیں ان کی طرف سے تنقید کی گئی۔ کانگریس نے بھی بڑا شور مچایا کہ کیوں پھر عوام کا ٹیکس پیئرز کا پیسہ یہاں پہ لگایا گیا اور کیوں پھر خواب دکھایا گیا کہ اس کو اتنا تاریخی منصوبے کے طور پہ پریزنٹ کیا گیا۔ اب ایران کے ساتھ ہی ایک اور جو خبر یہ آئی کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال دسمبر میں ایک شپ جو ہے، ایک آئل ٹینکر جو ہے وہ ایران کی طرف سے پکڑا گیا تھا، جس پہ الزام یہ تھا کہ جس میں 6000 میٹرک ٹنز آف انلیگل ڈیزل موجود ہے، اور وہاں جو کرو ممبرز تھے اگر ان کو دیکھیں تو 16 انڈینز جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اور دی ٹیلی گراف کی یہ سٹوری ہے، ان کی رپورٹ یہ سامنے آئی کہ ایران نے جو گرفتار بھارتی عملہ ہے ان تک رسائی دینے سے انکار کر دیا ہے۔ کوشش کی گئی لیکن مودی حکومت کو ابھی تک وہ رسائی جو ہے وہ نہیں مل رہی۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ایران اور اسرائیل کی جو 12 روزہ جنگ تھی، اس میں بہت سے ایسے لوگوں کو، ایسے بھارتی شہریوں کو پکڑا گیا ایران کے اندر سے جو کہ اسرائیل کے لیے، موساد کے لیے جاسوسی کر رہے تھے، اور یہی افغان شہریوں کا بھی حال ہمیں نظر آیا کہ وہاں پہ ان کی طرف سے بھی جاسوسی کی جا رہی تھی اگینسٹ ایران۔ اچھا، معاملہ جو ہے وہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے کہا کہ اگر انڈیا کے حوالے سے آپ بری خبروں کی فہرست بنانا شروع کریں تو آج کل آپ کی فہرست کافی لمبی ہو سکتی ہے۔ ایک اور خبر جو آئی وہ یہ کہ ڈاکٹر مدھو گوٹمکلا ہیں، جو کہ ایکٹنگ ڈائریکٹر آف دی یو ایس سائبر سیکیورٹی اینڈ انفراسٹرکچر سیکیورٹی ایجنسی، اب ان پہ کیا الزام لگا اور ان کی طرف سے کیا حرکت کی گئی کہ کچھ آفیشلز تھے جو کہ اوبیسلی کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹس تھے، فار آفیشیل یوز اونلی تھے، تو انہوں نے وہ جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ چیٹ جی پی ٹی کا کوئی پبلک ورژن ہے وہاں پہ اپلوڈ کر دیے، اوبیسلی وچ ہی واز ناٹ سپوز ٹو ڈو، اور اس کے بعد انکوائری چلنا شروع ہوئی۔ اچھا، اب اگر آپ دیکھیں تو ایسے بھارتی شہری جو کہ امریکہ میں ہیں یا کچھ دیگر ممالک کا بھی اگر آپ ذکر کر لیں تو یہ کوئی پہلا آپ کو انسیڈنٹ یا پہلا واقعہ نظر نہیں آتا، اس سے پہلے بھی اس قسم کے واقعات ہو چکے ہیں کہ بھارتی نژاد امریکی شہریوں کا ہی اگر ہم اس میں ذکر کریں تو ان پہ یہ الزام تھا کہ جو حساس ڈیٹا تک ان کی رسائی رہی ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے انفارمیشن کو لیک کرتے رہے ہیں اور اپنی اس پوزیشن کا فائدہ بھی اٹھاتے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایشلی جے ٹیلس، یہ ایک بھارتی نژاد امریکی اسٹریٹجک ایکسپرٹ ان کو کہا جاتا تھا، اکتوبر 2025 میں، پچھلے سال اکتوبر میں ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کے گھر سے 1000 سے زائد جو سیکرٹ ڈاکیومنٹس تھے اور جو خفیہ کچھ لیپ ٹاپس تھے، ٹاپ سیکرٹ تھے ڈاکیومنٹس، وہ دستاویزات جو ہیں وہ برآمد ہوئی ہیں۔ اور پھر امریکہ کے اندر اس وقت یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ کیوں اتنی بڑی تعداد میں ہمارے سامنے ایسے واقعات آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں امریکہ سے ہٹ کے تو قطر میں جاسوسی کے الزامات میں اگر آپ کو یاد ہو تو بھارتی بحریہ کے، ان کے نیوی کے 8 سابق افسران جو ہیں وہ بھی گرفتار ہوئے تھے۔ تو یہ صرف اور صرف آپ کو مغرب کی حد تک ہی نہیں بلکہ گلف کنٹریز کے اندر بھی یہ چیز پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو پہلے تو ذرا اسی ٹاپک پہ ذرا بات کرتے ہیں کہ کیوں اتنا زیادہ انڈیا کو ہر طرف سے
اس قسم کی تنقید کا یا ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ان کی جو پالیسیز رہی ہیں وہ کس طریقے سے ان کے خلاف جا رہی ہیں. To talk more about this, I'm joined by a very seasoned diplomat, Ambassador Zameer Akram صاحب. بہت بہت شکریہ Ambassador صاحب for joining me today. سب سے پہلے تو ایک بنیادی سوال کہ ہم نے دیکھا انڈیا کی طرف سے آتما نربھر بھارت، شائننگ انڈیا، وشوا گرو، دنیا کے لیے استاد، یہ تمام تر چیزیں، یہ تمام تر القابات خطابات سے وہ خود کو نوازتے آئے ہیں. ایک اسٹریٹجک اٹانومی ان میں سے ایک اور دعویٰ ہے کہ جی ہمارا نان الائنمنٹ کی جب بھی بات کرتے تھے ہم خود مختار ہیں، ہم کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے. وہ جو دعویٰ ہے خاص طور سے چابہار پورٹ کے پروجیکٹ کے فیصلے کے بعد سے یا مختلف اور چیزیں جو امریکہ کے دباؤ میں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دباؤ میں وہ کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دعوے کا اس وقت کیا حال ہے؟ السلام علیکم. دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس کی بنیادی دو وجوہات ہیں. ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کی جو حکومت ہے اس نے اپنے آپ کی اہمیت کو امریکہ کے لیے خاص طور پر اور صدر ٹرمپ کی پریزیڈنسی کے دوران اوور ایسٹیمیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. پہلے جو حکومتیں تھیں واشنگٹن میں بائیڈن کی یا پہلے جو تھی وہ ہندوستان کی جو چالاکیاں تھیں انہیں نظر انداز کرتے رہے کیونکہ ان کو چین کے خلاف ہندوستان کی ضرورت ایسی سمجھ آتی تھی کہ ہم ہندوستان کے بغیر چین کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. تو ہندوستان اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے یہ جو اپنی ایک پالیسی پرسو کی اسٹریٹجک اٹانومی کی، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم امریکہ سے بھی فائدہ لیں اور روس سے بھی اور دوسرے دیگر ممالک سے بھی ہم فائدہ لیتے رہیں. ایک یہ بات تھی. اب وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ پالیسی کو کوشچن کیا ہے اور خاص طور پہ جو ہندوستان روس سے تیل اور دیگر ہتھیار جو حاصل کر رہا تھا اس کے اوپر انہوں نے ٹیرف لگانے کا فیصلہ کیا اور 50% ٹیرف ہندوستان پر لگے ہوئے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہندوستان کی ان باتوں سے امپریس نہیں ہے، تو وہ ان کو اس قسم کی لیوریج نہیں دینے کے لیے تیار ہے. دوسری بات جو ہے نا بنیادی وہ یہ ہے کہ بھارت کی حکومت نے اپنا ہینڈ اوور پلے کیا ہے، خاص طور پہ اپنے جو خطے کے جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ. پاکستان کے علاوہ آپ دیکھیں ان کے تعلقات نہ صرف بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا اور اب جیسے آپ نے فرمایا ایران کے ساتھ بھی ان کے مسائل شروع ہو گئے ہیں چار بہار کے بارے میں، اور ایران سے جو وہ تیل لے رہے تھے اور ان چیزوں پر بھی وہ مکر گئے ہیں. تو یہ انہوں نے اپنا ایک قسم سے اوور پلے کیا تھا اپنے ہینڈ کو، اور ابھی ناؤ دے آر بینگ کالڈ ٹو ٹاسک بائی دی انٹرنیشنل کمیونٹی. اس میں ایک بہت اہم واقعہ جو تھا جس نے ہندوستان کو ایک طرح سے ایکسپوز کیا ہے، وہ مئی 2025 کی جو جھڑپ ہوئی تھی پاکستان کی، اس میں جو پاکستان نے بھارت کو جو ایکسپوز کیا اس کی قابلیت کو، اس کی ناقابلیت کو، بلکہ اس سے بھی ان کو بہت نقصان پہنچا ہے. تو اب یہ ان ساری چیزوں کا یہ خمیازہ جو ہے یہ اب بھارت کو اٹھانا پڑ رہا ہے. صحیح. یہ اوبیسلی ماضی میں اگر آپ دیکھیں چاہے وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہو یا اس سے پہلے بھی، جب سے امریکہ اور انڈیا کی آپ کو اسٹریٹجک پارٹنرشپ نظر آئی تو اوبیسلی مختلف کنسیشنز ان کو دیے گئے، ٹریڈ کی مد کے اندر بھی کہیں پر سینکشنز لگے بھی تو ان کو ویورز ملتے رہے. سو یہ ایک فیور جو ہے ان کو مسلسل کی جاتی رہی ہے. اینڈ ایز یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ اب وہ چیز اس طریقے سے انڈیا کے ساتھ نہیں برتی جا رہی وہ رویہ. اب اگر ہم صرف اور صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ یا امریکہ کی پالیسی تبدیل ہونے کے بعد آنے والا دباؤ دیکھ رہے ہیں تو اس میں ہم نے جیسے کہا کہ رشیا سے انہوں نے آئل کی خریداری کم کر دی، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود یہ دعویٰ کیا. پھر ان کے جو ٹریجری سیکریٹری ہیں انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہمارے ٹیرف لگانے کے بڑے پازیٹیو نتائج نظر آئے ہیں کیونکہ انڈیا نے روس سے تیل خریدنا کم کر دیا ہے. ایک وہ چیز کہ آپ نے کہا تھا آپ دباؤ میں نہیں آئیں گے، آپ آ گئے دباؤ میں.
پھر آپ نے دباؤ کے ہی اور سینکشنز کے ڈر سے ہی آپ نے چابہار پورٹ جو ہے وہ گیو اپ کر دیا. اب یہ جو ریجن کے اندر اس وقت چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں, چائنا کے ساتھ ٹریڈ ڈیفیسٹ میں دیکھ رہی تھی ان کا جو ہے ایک ریکارڈ سطح پہ پہنچ گیا ہے, $116 بلین تک انڈیا اور چائنا کا معاملہ چل رہا ہے. ایران کا کے ساتھ تعلقات خراب ہونا اسی ریجن کے اندر, چائنا کے ساتھ اوبیسلی ان کے کیا ایشوز ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں, پاکستان آلریڈی جیسے آپ نے کہا کہ جی ہماری تو جنگیں بھی ہو چکی ہیں اور ریسنٹلی ہماری ایک اور جنگ ہوئی ہے, دیگر ممالک کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہیں. سو اس وقت ان کے لیے ریفیوج ہے کیا, یا کس پہ وہ ریلائے کر رہے ہیں؟ ایک تو چلیں وہ EU والی ہم نے ان کے ٹریڈ ڈیل دیکھ لی, اس میں بھی ابھی کافی راستے میں رکاوٹیں ہیں کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اس پہ سخت رویہ تو اپنائے گی. کیا کر سکتے ہیں یہ بات کی بات ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے پاس اس کا متبادل ہے کیا؟ میرے خیال میں اس کے پاس, ہندوستان کے پاس متبادل کچھ نہیں ہے اس وقت, بسوا اس سے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے رابطے بڑھائے, ایک قسم کی اسٹریٹجک جو پارٹنرشپ اس کو ڈیپن کرے, اور کوشش کرے کہ جس طرح سے پاکستان اور سعودی عربیہ کی ڈیفنس پارٹنرشپ ہوئی ہے تو انہوں نے بھی کوشش کی ہے کہ وہ UAE کے ساتھ ایک ڈیفنس پارٹنرشپ کر لیں. تو یہ جو ہے نا, میرے خیال میں ایسے جو اقدامات ہیں ان سے کوئی افیکٹو حل نہیں نکلنے کے لیے انڈیا کے لیے. اس انڈیا کو اپنی پالیسی کو ری الائن کرنا پڑے گا, کیونکہ ان کی جو دعوے تھے وہ اب سارے باہر نکل کے سامنے آ گئے ہیں. ایشلی ٹیلس کا آپ نے ذکر کیا, میں یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کر لوں کہ ایشلی ٹیلس نے خود لکھا تھا فورن افیئرز میں کہ اگر امریکہ اور چین کے درمیان کوئی حالات خراب ہوتے ہیں اور جنگ کی صورت بنتی ہے, یا تائیوان کے اوپر کوئی حالات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں, تو اس صورت ان حالات میں ہندوستان امریکہ کی مدد نہیں کرے گا. یہ ایک بہت بڑا اس نے دعویٰ کیا ہے, اور یہ دعویٰ بھی صحیح ہے. اور یہ چیز جو ہے نا, یہ بیسکلی ابھی جو امریکہ میں جو اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں, پینٹاگون ہے یا CIA ہے یا ایون اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے, ان کو یہ بات ابھی سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے ان کو اتنا امداد دیا, ان کو اتنے ہتھیار بیچے اور ان کو اتنا ہم نے بڑا چڑھایا, نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بنایا چین کے خلاف, لیکن یہ اندر سے تو ان کے کوئی ارادے نہیں ہیں ہمارے موقف کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے چین کے خلاف. یہ ایک بنیادی پرابلم ہے ہندوستان کے لیے, کیونکہ وہ چین کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا, کسی صورت میں اس کے پاس یہ ایک طاقت نہیں ہے. تو اس صورتحال میں اب ہندوستان کو اپنی جو ٹال کلیمز میں کہوں گا, جو یہ بات کرتے رہے ہیں اباؤٹ اسٹریٹجک اٹانومی, ان چیزوں کو ان کو ریوائز کرنا ہوگا. ان چیزوں کو ریوائز کر کے اپنے تعلقات امریکہ کے ساتھ بہتر کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ روس کے ساتھ بھی, آپ نے بھی صحیح فرمایا کہ روس بھی جو ہے وہ کئی حد تک ہندوستان کے ساتھ کافی ڈس اپوائنٹڈ ہے جس طرح سے ہندوستان نے ان کے ساتھ برتاؤ کیا ہے. پریزیڈنٹ پوٹن کا اتنا تاریخی دورہ ہوا انڈیا کا, بٹ اوبیسلی اس کا بھی کوئی ٹینجیبل آؤٹ کم نظر نہیں آیا, کوئی ڈیل نہیں ہوئی. بالکل نہیں. اس میں دیکھیں نا کیا تھا, اس میں S-400 بیٹریز اور لینی تھی انہوں نے, اس پر کچھ نہیں ہوا. نیوکلیئر سویلین نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو آپریشن بڑھانی تھی, اس پر کچھ بھی نہیں ہوا. تو ایسی بڑی بڑی چیزوں پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. انفیکٹ ایون ٹریڈ بڑھانے پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی پریزیڈنٹ پیوٹن کے دورے کے بعد. تو یہ بہت واضح طور پر یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ روس بھی ابھی اس وقت جو ہے اپنا ہاتھ روک کے ہندوستان کے ساتھ تعلق لے کے چلے گا. صحیح. اچھا یہ مجھے بتائیے گا, جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں, میں نے ایران کا ذکر کیا کہ جی ایران نے بہت زیادہ افغانی نیشنلز کو اور انڈین نیشنلز کو پکڑا کہ کس طریقے سے وہ دشمن ملک کو, اسرائیل کو انفارمیشن جو ہے وہ پہنچا رہے تھے, ان کے لیے جاسوسی کر رہے تھے. اب امریکہ جس کے آلریڈی آپ کے ساتھ اتنے زیادہ ایشوز چل رہے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ وہاں پہ موجود ہیں. سو ہاؤ ان یوزول از دس کہ جس طرح
प्रोफेसर एशली टेलिस का हम जिक्र कर रहे हैं, अब एक शख्स जो है वो यूएस साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी का डायरेक्टर है। इतने अहम ओहदों पे बैठे हुए लोग जो हैं वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को लीक कर रहे हैं, सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक में लेकर आ रहे हैं। ये इंडिया का कितना नाम रोशन कर रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए? इससे हिंदुस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। हिंदुस्तान के जो हामी अमेरिका में लोग हैं वो अभी अपने वो पीछे हट गए हैं। एशली टेलिस के साथ जो हुआ वो एक किस्म से वाजे करता है कि हिंदुस्तान कितना डीपली अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट को और अमेरिकन मीडिया को और थिंक टैंक कम्युनिटी को, इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी को पेनिट्रेट कर चुका है। और इसके अलावा जिस तरह आपने फरमाया जो कतर में जो लोगों को पकड़ा गया, इसके अलावा आपको याद होगा कि कनाडा में और अमेरिका में लोगों को पकड़ा गया है या उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो दहशतगर्दी में मुलव्वस थे कनाडा और अमेरिका में। तो ये सारी चीज़ें अभी उभर के बाहर सामने आ गई हैं। और पाकिस्तान तो हम कई अरसे से ये कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान इस किस्म के पॉलिसीज़ जो है ना वो परसू कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो बड़े अरसे से कर रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो जिस तरह से यहाँ पर टीटीपी और बीएलए और इनको फंडिंग दी जा रही है, हथियार दिए जा रहे हैं अफगानिस्तान के थ्रू, ये अभी कोई ढकी छुपी बात नहीं रही। और अच्छी ये सही इक़दाम पाकिस्तान की तरफ से हम कर रहे हैं कि हम इस चीज़ को एक्सपोज कर रहे हैं कि हिंदुस्तान किस चीज़ में ऐसी चीज़ों में मुलव्वस है। अच्छा, ये एक और नुक्ते पे भी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये अगर हम आम इंडियन शहरियों की बात करें ना तो अब बहुत ज़्यादा ऐसे हैं इस वक्त, जो मैं ख़बर देख रही थी कि रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो ये चौथे साल में जंग जा चुकी है और वहाँ फंसे हुए हैं, वहाँ से वापस नहीं आ पा रहे हैं। और इंडियन हुकूमत ने ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही अपनी बेबसी दिखाना शुरू कर दिया या उनके लिए एफ़र्ट नहीं की जा रही है। उस पर इंडियन मीडिया के भी कुछ लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं कि कब इनको वापस मुल्क में लाया जाएगा। फिर ईरान ने जो लोग पकड़े हैं उसमें 16 भारतीय शहरी हैं, उनके लिए भी ईरान ने काउंसलर एक्सेस देने से उनको इनकार कर दिया है। सो ये अगेन क्या पैगाम है इसमें इंडिया के लिए कि भाई वो ममालिक जो बहुत ही ज़्यादा आपके करीब हुआ करते थे, अब इतने एक मामूली से जहाँ पे आम लोगों की बात है, कोई टॉप कोई सीक्रेट यहाँ पे डिस्कस नहीं हो रहा है, कि उस पर भी आपकी बात सुनने को या आपका मौक़िफ़ मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि और इसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान, जैसे मैंने शुरू में आपसे अर्ज़ किया कि हिंदुस्तान की अपनी गलती है कि उन्होंने इस तरह से बर्ताव किया है दूसरे ममालिक के साथ, उनके साथ भी जिनको ये अपना दोस्त मानते थे, रूस हो गया या ईरान के साथ। और ये जो लोग पकड़े गए हैं ईरान में, ये मुझे कोई शक नहीं है कि ये इन्होंने हिंदुस्तान और इजराइल ने मिल के ये सारी लोगों को वहाँ पर इन्फिल्ट्रेट किया है टू अंडरमाइन ईरानियन सिक्योरिटी। और इसी तरह से जो लोग वहाँ पर पकड़े गए हैं यूक्रेन में इस जंग में, ये भी शायद हो सकता है कि कोई बेचारे गरीब हों जिनको अपनी रोजी के लिए वो उन्होंने जाके मर्सनरीज के तौर पर लड़ना शुरू किया हो, लेकिन ये भी मुमकिन है कि उनको भेजा गया हो वहाँ पर लड़ने के लिए। तो अभी तो बात सामने आएगी अगर ये बात खुल के आ जाए, लेकिन इसका जो एसेंस है वो ये है कि हिंदुस्तान ने एक किस्म की, मेरे ख्याल में, मैं तो हिंदुस्तान को एक रोग स्टेट समझता हूँ। ये सारी दुनिया में उन्होंने इस तरह से जो लोगों के साथ, जो दूसरे ममालिक के साथ बर्ताव करते रहे हैं, ये असल रोग स्टेट हिंदुस्तान है। सही। अच्छा, एक चीज़ तो ऑब्वियसली इन सारे वाक़यात से जितने भी इंसिडेंट्स हैं और जो उनको रिस्पांस मिल रहा है बाहर से, वो बड़ी क्लियर है कि जो एक इंटरनेशनल परसेप्शन है ऑफ इंडियन डिप्लोमेटिक इफ़ेक्टिवनेस, और इंडिया में भी यही एक जोम था कि जी वो बढ़ती चली जा रही है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जा रहा है, कि वो अब इतनी इफ़ेक्टिव नहीं रही है, या एटलीस्ट वो जो परसेप्शन बना हुआ था वो टूट गया है, बैक टू रियलिटी। सो इस शिफ्ट के अंदर पाकिस्तान किस तरीके से स्ट्रेटिजिकली रिस्पॉन्ड कर सकता है? पहली बात जो है कि ये जब हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी के बड़े चर्चे हो रहे थे, मैं उस वक्त भी ये कहता था कि ठीक है उनके डिप्लोमेट्स बड़े अच्छे हैं, मैं उनको भी जानता हूँ, उनके साथ मैंने काम किया,
as my opposite numbers during my career. لیکن اس کے باوجود جو اصل ان کی جو سکسیس آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ اس وجہ سے تھی کیونکہ اس وقت ہندوستان کو ایک قسم سے کاؤنٹر ویٹ استعمال کیا جا رہا تھا امریکہ کے طرف سے چین کے خلاف. ان کو یہ اس وجہ سے اتنی اہمیت مل رہی تھی اور ایسا ہمیں لگ رہا تھا کہ جی ہندوستان کی ڈپلومیسی بڑی سکسیسفل ہے اور ہندوستان کی بات ساری دنیا کے دارالخلیفہ میں مانی جا رہی ہے. اب جب بات رک گئی ہے اور جب آپ اس کو میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس چیز کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس نے ایکسپوز کیا کہ یہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہمیں امریکہ کو منظور نہیں ہے, آپ اس کو چینج کریں. اس کے بعد آپ دیکھیں امریکن انڈین ڈپلومیسی اور پاکستانی ڈپلومیسی کے بارے میں کا کتنا فرق پڑا ہے جب ہم ایکول فوٹنگ پر ہم ہیں. آپ دیکھیں مئی کے بعد ہم نے بھی اپنے ڈیلیگیشنز بھیجے, ہندوستان نے بھی اپنی ڈیلیگیشن بھیجی. ایک ملک اس اسرائیل کے سوائے کسی ایک ملک امریکہ انکلوڈنگ امریکہ نے ہندوستان کی حامیت نہیں بھری. روس تک نے ہندوستان کی حامیت نہیں بھری جو مئی کے والے جو مئی میں جو واقعے ہوئے تھے اس کے بارے میں. تو یہ دیکھ لیں یو این سیکورٹی کاؤنسل میں بھی جو قرارداد پیش ہوئی تھی اس میں بھی ہندوستان کا موقف ریفلیکٹ نہیں کیا گیا. ہندوستان تو یہ چاہتا تھا کہ وہ اس میں یہ کہا جائے کہ یہ پہلگام جو ہے وہ ہندوستان کا حصہ ہے, وہ بھی نہیں کہا گیا. ایسا نہیں ہوا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ایمبیسڈر ضمیر اکرم صاحب. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے آن. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر, اسٹے ٹیونڈ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے زندہ دلانے لاہور کے لیے تاریخی تحفہ. 25 سال بعد 6, 7 اور 8 فروری کو ہونے جا رہا ہے بسنت فیسٹیول. محفوظ بسنت کے لیے خطرناک ڈور, دھاتی تار, نائلون, کیمیکل اور شیشہ لگی مانجھے کے خرید و فروخت اور استعمال پر مکمل پابندی. رولز اینڈ ریگولیشنز بہت سخت کر دیے گئے ہیں. جو پرمیسیبل کائٹ فلائنگ مٹیریل ہے اگر اس کی وائلیشن ہوئی تو اس کی سزا اپ ٹو 5 ایئرز ہے, 5 ملین روپے تک کی سزا ہے, 1 ملین سیفٹی راڈز ٹریفک پولیس جو ہے وہ فری آف کاسٹ لگا کے دے رہی ہے. 35 انچز سے زیادہ بڑی پتنگ کی اجازت نہیں ہے, 40 انچز سے بڑے گڈے کی اجازت نہیں. بسنت کے دوران NOC یافتہ چھتوں کے لیے ضابطہ اخلاق جاری. لاؤڈ میوزک, ڈی جے, ساؤنڈ سسٹم یا عوامی امن میں خلل ڈالنا ممنوع. ہوائی فائرنگ یا اسلحے کی نمائش, استعمال پر سخت پابندی. بدتمیزی اور ہراسانی پر زیرو ٹالرنس. ایئرپورٹس, فضائی راستوں, بجلی کی لائنوں یا ممنوعہ علاقوں کی طرف پتنگ بازی پر پابندی. چھتیں محفوظ اور حفاظتی انتظامات کے ساتھ ہوں. NOC ہولڈر کسی بھی حادثے یا نقصان کا ذاتی ذمہ دار ہوگا. ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر NOC کی فوری منسوخی اور قانونی کارروائی. خبردار, ضلعی انتظامیہ کسی بھی وقت معائنے کی مجاز ہے. یاد رکھیں, تاحال پنجاب بھر میں پتنگ بازی پر پابندی عائد ہے. عوام کو رجسٹرڈ دکانداروں سے پتنگ بازی کا سامان 1 تا 8 فروری تک خریدنے کی اجازت ہوگی. آئیں مل کے ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم ایک سیف بسنت منائیں گے اور اللہ کرے کہ یہ پنجاب ہنستا رہے, بستا رہے. لاہور میں ہوں گے خوشیوں کے رنگ. وزیر اعلیٰ پنجاب لائی ہیں پھر سے بسنت. حکومت پنجاب. درست, ہر وقت, بر وقت.
वेलकम बैक टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसार। इस वक्त जहां हम देख रहे हैं कि भारत को मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से और मुख्तलिफ इशूज़ पे बहुत ज़्यादा हज़ीमत का सामना करना पड़ रहा है, इसी असना में जहां पिछले बरस पाकिस्तान और भारत की जो जंग हुई और उसके बाद एक अस्करी ताकत होने का जो दावा था भारत का, वो धरे का धरा रह गया और वो तमाम ममालिक या वो तमाम वेस्टर्न मीडिया जो कि उनके मौक़िफ़ को ही आपको मार्केट करते हुए ज़्यादा दिखाई देते थे, वो अब उस मौक़िफ़ से दूर हटना शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान का एक तरीके से जो इन्फ्लुएंस है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब ऐसे में एक और चीज़ भी जो भारत की तरफ से की गई वो है पानी, जिसको वेपनाइज़ किया गया और पाकिस्तान ने इस हवाले से कई बार इंटरनेशनल फोरम्स पे भी जिक्र किया है कि किस तरीके से जो सिंतास मुआहिदा है, इंडस वाटर्स ट्रीटी है दोनों ममालिक के दरमियान, भारत उसको वायलेट कर रहा है, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, चाहे वो डैम्स बना के, पानी स्टोर करके, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू करके, और उसमें भी एक पाकिस्तान को इस तनाज़े के अंदर भी आप देखें तो एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। वो क्या है कि हम आलमी सालिसी अदालत के अंदर मौजूद थे और इसी जो भारत का एक अमल नज़र आ रहा है, इसी को लेकर पाकिस्तान जो है वो वहाँ पे गया था। और ये जो दी हेग में कायम कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, उसने भारत को ये हुक्म दिया है कि वो बगलिहार और किशन गंगा जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसके बाकायदा ऑपरेशनल लॉग बुक्स जो हैं, जो उसका डेटा है, जो मुतल्लिका जितना भी रेलेवेंट रिकॉर्ड है, वो 9 फरवरी 2026 तक जमा करवाए। और अगर भारत ऐसा नहीं कराएगा तो ऑब्वियसली उसको एक बाज़ाब्ता वजह इसकी बतानी होगी। अब ये जो हुक्म आया है इसको इसलिए भी अहम समझा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने, जैसे मैंने कहा कि इस आर्बिट्रेशन काउंसिल या कोर्ट के सामने ये कहा था कि भारत अपने दरियाओं के पानी को जिस अंदाज़ में स्टोर कर रहा है उसका जो असल इंफॉर्मेशन है या जो असल मालूमात हैं वो छुपा रहा है, और ये पाकिस्तान की जो सलामती है और पाकिस्तान के लिए जो बहुत ही बुनियादी पानी का बहाव है उसको मुतासिर कर रहा है। अब अगला जो कानूनी मरहला है कि जनाब पाकिस्तान को 2 फरवरी तक अदालत को बताना है कि वो किस ख़ास रिकॉर्ड या दस्तावेज़ात का मुतालबा कर रहा है और फिर भारत को ये हर हाल में पेश करने होंगे। अब अगर आप देखें इसका जो पस मंज़र है, जो 1960 में इंडस वाटर्स ट्रीटी जो वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन के बाद दोनों ममालिक के दरमियान एक बैनुल अक़वामी मुआहिदा हुआ। अब मगरबी जो दरिया हैं, इंडस है, जेहलम है, चनाब है, ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के हिस्से में, और जो मशरकी दरिया हैं रावी, ब्यास और सतलुज, भारत को उनको इस्तेमाल करने की ज़्यादा इजाज़त दी गई। अब ये एक ऐसा मुआहिदा है जिस पे भारत का जब दिल करता है वो इस ऐलान कर देता है कि जी हम इसको मुअत्तल करेंगे। ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए क्या पूरी दुनिया के लिए पानी एक ऐसा इशू है जिस पे आप कोई ऐसी सियासत नहीं कर सकते या इसको इस्तेमाल करते हुए एज अ टूल आप डरा धमका नहीं सकते हैं, लेकिन वो तमाम चीज़ें की जा रही हैं और पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा का फ़ोरम हो, आलमी अदालत हो, वहाँ पे इन चीज़ों को उठाया है। जो भी सफारती सतह पर एतराज़ात हो सकते थे उनका जिक्र किया है। सो आगे आने वाले दिनों में इस पे क्या हो सकता है, ख़ास तौर से एक ऐसे वक्त के अंदर जब ऑब्वियसली ये अदालतें या ये फोरम्स जो हैं वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम करते हुए भारत से जवाब तलब कर रही हैं। टू टॉक मोर अबाउट दिस आई एम जॉइंड बाय इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट डॉक्टर कबीर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग मी टुडे ऑन वर्ल्ड व्यू। सबसे पहले तो बताइएगा कि जो भारत की तरफ से हर कुछ अरसे के बाद इस ट्रीटी को साइडलाइन करने का, इसको मुअत्तल करने का, सस्पेंड करने का कोई ना कोई बयान आ जाता है, और कहीं ना कहीं हम देख रहे थे कि वो बड़ी आसानी से इससे निकल भी जाता था, इट कुड ईज़िली गो स्कॉट फ्री। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हर फोरम से दबाव ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। इस बार आपको क्या लग रहा है कि ये वाकई कोई जो पाकिस्तान की लीगल पोजीशन है इस मामले पे उसको स्ट्रेंथन करेगा या फिर एक प्रोसीजरल कार्रवाई होगी? जी बहुत शुक्रिया सादिया, आपने मुझे इस बहुत अहम मौजू पे बात करने के लिए मदद किया अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले तो जैसे आपने खुद अपने इंट्रो में कहा कि 1960 में ये मुआहिदा दोनों ममालिक के दरमियान हुआ, और जब मुआहिदा हुआ उस वक्त दोनों मुल्कों के कंसेंट से हुआ। वर्ल्ड बैंक जो है वो सालिस बना इस मुआहिदे को करने के लिए और काइंड ऑफ अ गारंटर भी बना। तो ये जो आपने बताया कि दो मौक़िफ़
فرسٹ آف آل جو بھارت ہے، ہندوستان نے ہمیشہ اس کو بلکہ آف لیٹ تو ویپنائز کرنا شروع کر دیا پانی کو، جو کہ اس ٹریٹی کی ایسنس کے، اس کی روح کے خلاف ایک اقدام ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بھارت جو ہے اس کی لیگل جو ٹریٹی کی لیگل ایک فریم ورک ہے اس کو بھی چیلنج کرتا رہا۔ فار ایگزامپل ہمیشہ دھمکی دیتا رہا جی کہ وہ اس معاہدے سے نکل جائے گا، حالانکہ اس معاہدے میں کوئی ایسی شک نہیں تھی جس میں کوئی ملک یونیلیٹرل خود ہی فیصلہ کر کے اس سے نکل سکتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے اس میں دیکھیے یہ بہت سیریس معاہدہ ہے۔ یہ جس طرح آپ نے خود بتایا بغلیار اور کشن گنگا دو دریاؤں کے اوپر ہیں، اور جیسے چاہتا ہے وہ پانی استعمال کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے اسٹوریج کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے پانی چھوڑ دیتا ہے، اور کچھ انفارمیشن ہم سے پاکستان سے شیئر نہیں کرتے، حالانکہ اس ٹریٹی کے اندر انہوں نے بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ ٹریٹی کی اوبلیگیشن کے طور پہ پاکستان سے شیئر کرنی ہوتی ہے۔ تو دیکھیے اس کو بھارت نے 1960 سے، کیونکہ بعد میں سون آفٹر دس ٹریٹی جنگ ہوئی، اور اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ جی آپ کانفلکٹ کی صورت میں بھی اس معاہدے کو معطل نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہت لیگلی تو بہت کلیئر معاہدہ تھا، اس میں کوئی ایسا شکوک اور شبہ نہیں تھا کہ آپ اس کو یونیلیٹرل طور پہ خود ہی اس کو معطل کر سکیں۔ تو یہ تو پہلے ڈیسیژن آف آربیٹریشن کورٹ یہ بڑا کلیئرلی اس کو بتاتا ہے کہ جی ایک اس کی جو لیگل ویلیڈیٹی ہے انٹرنیشنلی وہ جاری ہے۔ جی دیکھیے یہ تو ابھی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کورٹ آف آربیٹریشن نے جو یہ فیصلہ کیا، اس سے تو کلیئر ہوتا ہے کہ یہ معاہدہ ابھی تک ویلڈ ہے، اس کی تمام شقیں انٹیکٹ ہیں، اور فیوچر میں بھی بھارت کوئی ایسا اقدام یونیلیٹرل طور پہ نہیں کر سکتا جو معاہدے پہ اثر انداز ہو۔ یہ تو اس اقدام سے جب، اور انہوں نے اب ریکارڈ مانگ لیا، دیکھیے ریکارڈ انہوں نے مانگا، انہوں نے کہا جی آپ نے 9 فروری سے پہلے آپ نے یہ ریکارڈ جمع کروانا ہے۔ ریکارڈ کیا ہے؟ وہ لاگز ہیں جو کہ دونوں تینوں ڈیمز کی ہیں، جو کشن گنگا ہے یا بغلیار ہے۔ اب اس میں بھی کلیئر ہو جائے گا۔ دیکھیے اس میں کچھ کنزمپٹیو یوز کی اجازت ہے ہندوستان کو، وہاں پہ پاور جنریشن ہو سکتی ہے، وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس پانی کو روکنا، اس کی ڈائریکشن کو متاثر کرنا، ڈائیورٹ کرنا، یہ تو سرین اس ٹریٹی خلاف ورزی تھی جو بھارت وقتاً فوقتاً کرتا رہا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب چونکہ ابھی حالات ہمارے بھارت کے ساتھ ایسے ہیں، اور اس کو ویپن کے طور پہ بھی استعمال کرنا، لائک ابھی جو پانی چھوڑنے والی ایک انہوں نے ایکشن کیا، اب اس کلیئر کٹ لگتا ہے کہ وہ اس کو ویپن کے طور پہ پانی کو استعمال کرنا چاہتا ہے، وچ از اگینسٹ دی ایسنس آف دا ٹریٹی۔ ٹریٹی میں یہ بھی کہا گیا، جب اس کی شکوں کو جب آپ ایکسپلین کرتے ہیں تو اس میں کلیئر کٹ بتایا جاتا ہے کہ آپ اس کو کسی بھی پولیٹیکل یوز کے لیے استعمال نہیں کریں گے واٹر کو یا واٹر اسپیشیز کو، بیکاز دیکھیے اس پہ فار ایگزامپل ہم کیوں اس کو اپنا امپورٹنس دیتے ہیں پاکستان میں؟ ہم اس لیے امپورٹنس دیتے ہیں کہ دس از میٹر آف آر سروائیول، ہمارے لیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ہماری جتنی لائیولیہڈ ہے، ہماری جو زراعت ہے، فوڈ سیکیورٹی ہے، اس کا سارا دار و مدار ان دریاؤں پہ ہے، تو یہ ہم کسی صورت اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے، اور ڈیفینیٹلی وہ یہ شاید ہماری ریڈ لائن ہوگی پانی کے معاملے میں کہ اگر بھارت اس کے اوپر کوئی بھی یونیلیٹرل ایکشن کرے گا۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، یہ جس طرح سے ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ 9 فروری کی ڈیڈ لائن ان کو مل گئی ہے، اور اگر یہ بغلیہار کا یا کشن گنگا کے حوالے سے انفارمیشن یا ریکارڈ جو ہے وہ نہیں دیا جاتا عدالت کو، مزید اگلا سٹیپ کیا ہو سکتا ہے؟ عدالت کیا کر سکتی ہے نمبر 1، اور پاکستان کے پاس انٹرنیشنل لاز انفورسمنٹ میکنزمز کیا ہوں گے؟ دیکھیے میرا خیال ہے جو انٹرنیشنل لا میں یہ ایک بدقسمتی سے انٹرنیشنل لا کی جو امپلیمنٹیشن کا ایک سٹریم ہے، وہ شاید اس طرح کی امپلیمنٹیشن سٹریم اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ اس کو شاید جو بہت ایسا ایکشن لیا جا سکے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ڈپلومیٹک فیلئر ہوگا انڈیا کے لیے۔ جیسے انہوں نے لکھا کہ انڈیا کی پارٹیسپیشن جو ہے نا، اگر وہ نہیں کرتے تب بھی یہ پروسیڈنگ چلے گی۔ دیٹ مینس کہ انہوں نے کورٹ نے ایک فیصلہ کرنا ہے، اور فیصلہ انہوں نے کرنا ہے انصاف پہ، اور فیصلہ انہوں نے کرنا ہے ٹریٹی میں ایگریڈ اپان شکوں کی بنیاد پہ۔ ابھی شک اگر بھارت نے 1960 میں ایک چیز کو ایگری کیا، تو اب آپ اس کو ڈس ایگری کیسے کر سکتے ہیں وداؤٹ انوالونگ دی سیکنڈ پارٹی؟ یا دیکھیے ورلڈ بینک بھی تو پارٹی ہے اس میں، آپ نے پھر یہ ہے کہ یو ول ہیو ٹو گو بیک ٹو all the parties to get it amended، لیکن یونیلیٹرل سطح پہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو پہلا جو میرے خیال میں ڈینٹ ہوگا وہ ہوگا سفارتی سطح پہ،
کہ آپ نے ایسا اقدام کیا جو انٹرنیشنل لا کی صریحاً خلاف ورزی ہے، تو ایک تو یہ ہو سکے گا. دوسرا، پاکستان اس کو شاید اپنے لیوریج میں استعمال کر سکے گا کہ جی دیکھیں ہمارے ساتھ انڈیا جو ہے 1960 کے بعد سے جو یہ معاہدہ ہوا، ٹریٹی ہوئی، اس کے بعد سے ہی خلاف ورزیوں پہ، اور اس کو ابھی تو آف لیٹ اس کو ویپنائز کرنا شروع کر دیا، پولیٹیسائز کرنا شروع کر دیا. تو شاید ہم ڈپلومیٹیکلی، سفارتی سطح پہ اور سیاسی سطح پہ ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہوں گے اپنا کیس جو ہے نا وہ اس کو فارورڈ اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ نکتہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ٹینجبل آؤٹ کم نہیں بھی ملتا ہے، سو آپ اپنی لیگل پوزیشن بھی اور ڈپلومیٹک پوزیشن بھی آن دس ویری ایشو آپ اس کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں. اگر ریلکٹنس دکھائی جاتی ہے کہ جی ہم نے فلی پارٹیسپیٹ نہیں کرنا ہے آربیٹریشن کاؤنسل میں، اس پروسیڈنگ کا حصہ نہیں بننا ہے، سو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جی ایک لیگل ویکنس بھی نظر آئے گی، یا کوئی پولیٹیکل سگنلنگ بھی ان کی طرف سے کی جا رہی ہے جو اکثر امور پہ کی جاتی ہے کہ جی ہم کسی کو خاطر مدارت میں نہیں لاتے، یا ہمارے لیے ان ایشوز کی یا انٹرنیشنل لاز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. سو ایک اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے ٹو ڈی لیجیٹیمائز دا ہول پروسیس. دیکھیے، یہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ پہلے تو ہے کہ پاکستان کا موقف انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر لیجیٹیمیٹ ہے، ٹھیک، ہمارا موقف رائٹ ہے. بالکل. دوسرا یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل آربیٹری کورٹ ہے اس نے بھی طے کر دیا کہ جو یہ معاہدہ ہوا ہے دو ملکوں کے مابین، یہ معطل نہیں ہو سکتا، یہ ابھی تک ویلڈ ہے اور یہ جاری رہے گا. تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے اس میں کوئی ایسی چینج کرنی ہے تو آپ کو یو ہیو ٹو گو ٹو آل دی پارٹیز کنسرن، یہ بھی ایک اس میں ہے. دیکھیے، ابھی تھوڑا سا مجھے اس لیے بھی میری سینس ہے کہ چونکہ انٹرنیشنل لا کی جنرلی دنیا کے اندر اس وقت جو ایک کوئی اس کو دیکھیے انصاف کے تقاضوں کو پرے کرتے ہوئے انٹرنیشنل لا کو تھوڑا سا کیا جا رہا ہے، اس کی وائلیشن کا ایک رواج بنتا جا رہا ہے، ٹرینڈ ہے اس کے اندر. اس تناظر میں اگر میں کہوں تو شاید انڈیا جو ہے اس کو شاید اس کا خاطر میں نہ لائے، لیکن ڈیفینیٹلی ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے، اس نے ایک فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کی کچھ مندرجات ہیں اور ان کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی انڈیا کی پوزیشن پڑے گا. انڈیا کی پوزیشن اس میں بہت ویک ہو جائے گی. بلکہ میرا خیال تو یہ ہے کہ جب یہ کورٹ آف آربیٹریشن کا یہ آرڈر آیا یا ان کا یہ ڈائریکٹیو آیا تو اس سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ انڈیا کی پوزیشن کافی ویک ہے، اور انڈیا کو میرے خیال میں اس محاذ پہ، لیگل محاذ پہ تو ناکامی ہوئی. اور ڈیفینیٹلی پاکستان کی ابھی نہ صرف لیگل محاذ پہ کامیابی ہے بلکہ میرے خیال میں سفارتی اور سیاسی محاذ پہ بھی ہماری کامیابی ہے کہ ہم نے بھارت کا جو موقف ہے اس کو کورٹ آف آربیٹریشن کے تھرو غلط ثابت کروا دیا. تو یہ اس کا دونوں میرے خیال میں پاکستان کو سفارتی سطح پہ بھی اور پاکستان کو جو ہے اس کی قانونی سطح پہ بھی یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن بھارت جو ہے نا ایسے ہار نہیں مانے گا. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز جو میرے ذہن میں ابھی آ رہی تھی، اس میں جو کلائمیٹ چینج کا اینگل ہے، کیونکہ ہم جس طرح بات کریں کہ جی جب دل چاہا پاکستان میں پانی چھوڑ دیا، یہاں پہ فلڈز آتے ہیں، ویسے ہی اگر دنیا میں دیکھیں تو فلڈز ہیں، ڈراؤٹس ہیں، اور دنیا پریشان ہے. کلائمیٹ چینج اوبویسلی از ریئل، اس پہ COP30 کانفرنسز اور ہر جگہ پہ یونائٹڈ نیشنز کے فورم پہ بھی بات ہو رہی ہے. سو آئی ایم شیور ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس پہ بات آلریڈی کرتے ہوں گے، بٹ ہم انٹرنیشنل سپورٹ اس کو کلائمیٹ چینج سے لنک کرتے ہوئے یا پانی پہ مزید سٹریس کرتے ہوئے کیسے گین کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، جو کلائمیٹ چینج ہے یہ ایسا فنومنا ہے اور اس سے منسلک ایک ہے فوڈ سیکورٹی اینڈ مینی ادر سیکورٹیز جو دنیا اس وقت فیس کر رہی ہے. دنیا کی بہت ساری پاپولیشنز کو فیس کر رہی ہے. کلائمیٹ چینج از ون امپورٹنٹ جو ایشو ہے. اور میرا خیال ہے اور بہت سارے اسکالرز اس پہ ایگری کرتے ہیں کہ اگر آپ کے ملکوں کے درمیان کوئی ایک کچھ جو فیکٹرز ہیں وہ کامن ہیں ایک دیکھنے کے لیے ملکوں کے لیے، تو کلائمیٹ چینج از ون آف دیم. اب کلائمیٹ چینج سے جڑا ہوا یہ ہمارا پوائنٹ ہے جو ہندوستان کے ساتھ ہے، وہ ہے کہ سیلاب ہیں، بارشوں کی ایک پیٹرن چینج ہوتا ہے، بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، سیلاب آتے ہیں. اور انڈیا جو ہے وہ یہ کیونکہ ظاہر ہے اس کا تو کوئی ایسا لیگل وہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی کیونکہ یہ سیلاب اگر ہم پانی نہیں چھوڑتے تو ہمارے اپنے علاقے سیلاب کی ذات میں آ جائیں گے، تو ایک پلی لے کے وہ کر دیتے ہیں. اب دس از آلسو سم تھنگ کہ کلائمیٹ چینج کا فینومینا ہے اور بھارت کی جو ہے نا اس کو ویپنائز کرنے کا ایک اس کا طریقہ کار بھی ہے. لیکن دنیا میں اسکالرز یہ سوچ رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج ایسا ایریا ہے جس پہ ملک دنیا جو ہے نا کوآپریشن پہ جا سکتی ہے. لیکن میرا افسوس کے ساتھ میرا خیال یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ شاید ہم کلائمیٹ چینج کو بھی ایک کامن ایشو نہ سمجھ سکیں، کیونکہ بھارت کے پاس بہت سارے آپشن سکویز ہو گئے ہوئے ہیں پاکستان سے ڈیل کرنے کے. اور یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اور یہ واٹر ہے
یہ شاید ایسا ہی ہمیں جو مخاصمت ہے اس کو بڑھانے کے لیے شاید اس کے علاوہ بھی کوئی اور ذریعہ نہیں رہے گا، اور نہ ہی بھارت کسی اور محاذ پہ اس وقت کم از کم 25 مئی 2025 کی اسکیمش کے بعد، کانفلکٹ کے بعد کس پوزیشن میں ہے کہ وہ واٹر کے علاوہ کسی اور سطح پہ ہمیں اوور پاور کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طلعت شبیر صاحب فار ٹاکنگ ٹو اس۔ ول ٹیک اے بریک، بریک سے واپس آئیں گے تو آپ دیکھ سکیں گے ہمارا ایڈیٹوریل سعدیہ اسٹیک۔ نیٹو، جو کبھی یورپ کی سلامتی کی ضمانت سمجھا جاتا تھا، آج خود اپنے وجود کے سوال سے دوچار ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں نے امریکہ اور یورپی اتحادیوں کے درمیان جو دراڑیں پیدا کی ہیں وہ اب محض سفارتی اختلافات نہیں رہے، بلکہ اس نے یورپ کو اپنے مستقبل کے دفاع پر سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپی ممالک اب امریکی قیادت میں چلنے والے سیکیورٹی اتحاد نیٹو سے فاصلہ اختیار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یورپی یونین کے پلیٹ فارم پر ایک مشترکہ اور خود مختار دفاعی حکمت عملی کی بات کی جا رہی ہے، جبکہ یورپی قیادت کی نظر میں نیٹو اپنی افادیت کھوتا جا رہا ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ اس بدلتی ہوئی فضا کے برعکس نیٹو کی اعلیٰ قیادت اب بھی یورپی خدشات کو نظر انداز کرتے ہوئے مکمل طور پر امریکی موقف کی وکالت کر رہی ہے۔ ایسے ہی ایک موقع پر نیٹو کے سربراہ اور ہالینڈ کے سابق وزیر اعظم مارک روٹا نے یورپی نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ اور امریکہ کی پالیسیوں کی غیر معمولی تعریف کی۔ انہوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ صدر ٹرمپ نیٹو اور یورپ کو اپنی خارجہ پالیسی میں انتہائی اہمیت دیتے ہیں، اور یہ کہ امریکہ کے بغیر یورپ نہ صرف غیر محفوظ ہے بلکہ اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا۔ مارک روٹا نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یورپ یا یورپی یونین ایک بلاک کی حیثیت سے امریکہ کی مدد کے بغیر اپنا دفاع کر سکتا ہے تو وہ محض خواب دیکھ رہا ہے۔ ان کے مطابق یورپی ممالک کو اپنا دفاعی بجٹ جی ڈی پی کے 5 سے 10% تک بڑھانا ہوگا، نیوکلیئر صلاحیت پر اربوں ڈالر خرچ کرنا ہوں گے، اور اس کے باوجود بھی امریکہ کے بغیر یورپ اپنی نیوکلیئر سیکیورٹی سے محروم ہو جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیٹو کے سربراہ کو ایسا بیان دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا جواب زیادہ پیچیدہ نہیں، یہ دراصل یورپی قیادت کو خوفزدہ کرنے کی ایک منظم کوشش ہے، یہ پیغام دینے کے لیے کہ امریکہ کے بغیر یورپ روس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور یہ کہ یورپی یونین کے پلیٹ فارم پر نئی دفاعی حکمت عملی بنانے کی سوچ محض خوش فہمی ہے۔ سادہ الفاظ میں یورپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ امریکی پالیسیوں کے راستے میں کھڑے ہونے کی جرت نہ کرے، گرین لینڈ سے متعلق امریکی عزائم کی حمایت کرے، ورنہ وہ ٹوٹ جائے گا اور روس کے سامنے بے بس ہو جائے گا۔ تاہم حقیقت اتنی سادہ نہیں۔ چند روز قبل گرین لینڈ کے حوالے سے امریکی دھمکیوں کے تناظر میں برسلز میں یورپی یونین کے سربراہان کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا گیا۔ 5 گھنٹے طویل اس اجلاس کے بعد یورپی کمیشن کی سربراہ ارسلا وان ڈر لیئن نے واضح الفاظ میں کہا کہ یورپ کو اب ایک آزاد اور خود مختار براعظم کے طور پر کام کرنا ہوگا۔ اجلاس میں شریک رہنماؤں کا متفقہ موقف تھا کہ یورپ اب پہلے کی طرح نہیں چل سکتا۔ پیغام بالکل واضح تھا، There is no turning back now۔ اسی اجلاس میں پہلی بار فرانسیسی صدر ایمانوئل میخرون اور جرمن چانسلر فریڈرش مرز ایک ہی صفحے پر نظر آئے۔ دونوں رہنماؤں کا کہنا تھا کہ یورپ کو اب خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا اور کسی صورت امریکی جارحانہ پالیسیوں کے سامنے سرنڈر نہیں کیا جائے گا۔ فرانسیسی صدر اس موقف کا اظہار اس سے قبل ورلڈ اکنامک فورم میں بھی کر چکے ہیں، جہاں انہوں نے کہا تھا کہ یورپ اپنا دفاع کرنا جانتا ہے اور بولینگ برداشت نہیں کرے گا۔ روس نے تو یورپ پر حملہ نہیں کیا، مگر اب امریکہ خود یورپی سرزمین خصوصاً گرین لینڈ پر اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے منصوبے بناتا دکھائی دے رہا ہے۔
यही वजह है कि आज यूरोपीय यूनियन न सिर्फ नेटो को नज़रअंदाज कर रही है बल्कि रूस के मामले को भी वक्ती तौर पर पसे पुश्त डालकर अमेरिका का तोड़ तलाश कर रही है। इस तमाम सूरत हाल के बावजूद नेटो के सरबराह एक बार फिर यूरोप को रूस से डरा रहे हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि ग्रीनलैंड को भूल जाएं, सिर्फ अमेरिका ही यूरोप का मुहाफिज है। मगर यूरोपीय क़यादत अब अपनी रूस पॉलिसी पर भी नज़रसानी पर मजबूर हो चुकी है। गुज़श्ता एक माह में फ्रांसीसी सदर, जर्मन चांसलर और इटालियन वज़ीर आज़म इस बात का इंदिया दे चुके हैं कि अब रूस से बातचीत का वक्त आ गया है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि यूरोप एक साथ अमेरिका और रूस दोनों के साथ महाजराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। यूरोप के कई संजीदा तज्जियाकार अब खुलकर ये कहने लगे हैं कि अब वो लम्हा आन पहुंचा है जब यूरोप को अमरीकी सिक्योरिटी और खारजा पॉलिसी से फासला पैदा करके अपनी खुद मुख्तार राह का तयन करना होगा। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.